على سلم رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن إلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. حضرات محترم، آئیے کچھ گفتگو سے قبل میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر اپنے آقائے نامدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بگس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، میں نے جس تلاوت کریمہ کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. حضرات، نماز افضل عبادت ہے. تمام عبادتوں سے بڑھ کر جو عبادت ہے وہ نماز ہے. اور حضرات، نماز ہمیں تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے نماز ہمیں روکتی ہے. کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، پنج وقتہ نمازی ہوتا ہے، تو نماز اسے گناہوں کی طرف جانے سے روکتی ہے. حضرات، جب نماز روکے آپ کو گناہوں کی طرف سے جانے سے، تو سمجھیے کہ آپ تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. تمام گناہوں سے آپ پاک ہو جائیں گے. حضرات، میں آپ کو بتاؤں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جابر سے کہ اے جابر، یہ سرکار نے ایک ڈال پکڑی، پتجھڑ کا موسم تھا، سرکار نے ایک ڈال پکڑی اور اس ڈال کو ہلایا کس کے، اور اس ڈال سے جتنے پتے تھے سب پتے نیچے آ گئے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے جابر، تم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ پتے زمین پر آ گئے ہیں؟ اسی طرح سے میرا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں، اس کے تمام گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں. اور سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے جابر، جب کوئی شخص سمندر میں نہائے، جب کوئی شخص سمندر میں نہائے اور 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی رہ جائے گی؟ اس کے جسم پر کوئی گندگی رہ جائے گی؟ تو حضرت جابر نے فرمایا نہیں سرکار، نہیں. تو سرکار فرماتے ہیں جس طرح سے اس کے بدن پر کوئی گندگی نہیں رہ جائے گی، اسی طرح سے نماز پڑھنے والا اگر کوئی شخص ہے تو اس کے جسم سے تمام گندگیاں دور ہو جائیں گی. حضرات، تو ہمیں 5 وقتہ نمازی بننا چاہیے، ہمیں نماز کا پابند بننا چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں، اور نماز ہمیں گناہوں سے روکتی بھی ہے، اور نماز افضل العبادت بھی ہے. نماز ہمیں تمام برائیوں سے روکتی ہے اور نماز افضل العبادت بھی ہے. حضرات، نماز 5 وقتہ ہمیں پڑھنے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے. تو حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیں. حضرات، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے بھائی ہوں، ہماری بہن ہوں، ہماری ماں ہوں، بہن ہوں، جو بھی ہیں، تو ہمیں انہیں چاہیے کہ جو ان سے چھوٹے ہیں وہ ان کو نماز کی طرف لائیں. میں آپ کو بتاؤں، حضرت فرید الدین گنج شکر، آپ ابتدائی دور میں جب تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کو تربیت دینا شروع کی، آپ کو تربیت دینا شروع کی. تو عام طور سے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو مٹھائی وغیرہ کی تھوڑا سا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھو، اللہ تمہیں شکر دے گا. اب اس زمانے میں تو ٹافی وغیرہ ہوا نہیں کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھو، اللہ تمہیں شکر دے گا. تو حضرت فرید الدین گنج نے کہا کہ ٹھیک ہے امی جان، میں نماز پڑھتا ہوں. آپ نے مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھنا جب شروع کی تو آپ کی والدہ نے چپکے سے ایک پڑیا، شکر کی ایک پڑیا بنائی اور مصلی کے نیچے ڈال دیا. آپ نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے کہا امی جان شکر کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا بیٹا مصلی تو ہٹاؤ. آپ نے جب مصلی ہٹایا تو دیکھا کہ نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھی ہوئی تھی. آپ کا یہ معمول بن گیا کہ آپ نماز کے وقتوں
کے لیے انتظار کیا کرتے تھے کہ کب فجر ہو، کب ظہر، کب عصر، کب مغرب، کب عشاء. آپ جیسے ہی وقت ہوتا مصلی بڑھاتے بچھاتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے. اور آپ کی امی جان مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا بنا کر رکھ دیا کرتی تھی، جس کو آپ پا کے بہت خوش ہو جایا کرتے تھے. ایک بار آپ کے مکتب سے واپس آنے کا وقت ہوا اور آپ کی امی جان کسی ضرورت سے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی. ضرورت سے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی. بابا فرید نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. ادھر امی جان کو خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا فرید نماز کو کھڑا ہو چکا ہوگا اور میں تو گھر پر نہیں ہوں، تو اب جب میں نہیں ہوں تو نیچے پڑیا کون رکھے گی. ان کی والدہ کو جیسے یہ خیال آتا ہے کہ میں تو باہر ہوں، بیٹا نماز پڑھ رہا ہوگا. آپ فوراً گھر کی طرف رجوع کرتی ہیں. آپ دوڑتے ہوئے گھر کو جاتی ہیں اور جب راستے میں آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اب میں نہیں پہنچ سکتی تو آپ راستے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیتی ہیں کہ اے رب العزت، میرا کام تھا فرید کو تیرے پاس لانا، اب تیرا کام ہے فرید کو اپنے پاس رکھنا. اے رب تعالیٰ، میرا بیٹا نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہوگا، وہ نیت کر چکا ہوگا. اب جب اس کی نماز مکمل ہوگی اور اگر وہ مصلی کے نیچے شکر نہیں پائے گا تو اے میرے رب وہ بڑا مایوس ہو جائے گا. اے میرے رب وہ بڑا مایوس ہو جائے گا. تو اسے مایوس نہ ہونے دینا. جیسے ہی آپ کی والدہ گھر میں پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ بیٹا مصلی کو ہٹا رہا ہے تو بابا فرید بہت حیران رہ جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کے اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں. اور جب والدہ کو دیکھتے ہیں تو والدہ کی بھی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے. اس کے بعد بابا فرید عرض کرتے ہیں کہ امی جان، آج شکر کی پڑیا نہیں، آج تو پورے شکر کا خزانہ ہے، پورے شکر کا خزانہ آ گیا ہے. امی جان جیسی اس لمحے کو دیکھتی ہے اور رب خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہے اور خوب دلوں سے شکریہ ادا کرتی ہے. تو حضرات، ہمیں کیا سمجھ میں آئے کہ ہمیں جو ہمارے بڑے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے سے چھوٹوں کو نماز کی طرف لائیں، جس طرح سے ملا سکتے ہیں نماز کی طرف لائیں. حضرات، کتابوں میں تو حکم یاد رکھیے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور نماز نہ پڑھے تو جب وہ 7 سال سے زیادہ کو ہے تو اسے مار کر نماز پڑھائیں. حضرات، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمارا بچہ آئے گا مائل ہوگا نماز کی طرف تو حضرات نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی حکم دیں نماز پڑھنے کا. کثرت سے نماز پڑھیں کیونکہ نماز افضل العبادت ہے. حضرات، درمیان گفتگو کچھ اگر میں نے غلط کہا ہو تو رب العزت اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.